وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر کن چیزوں کو عام ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر کن چیزوں کو عام ہونا چاہیے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارا بھائی غلط راستے پر ہے، ہم فوراً اس کی تنبیہ کریں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کو اللہ نے، رسول نے منع کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے باز آنا۔ لیکن ہماری غیرت اور حمیت کب جاگتی؟ جب کوئی قرآن کی آیتیں سنانے لگ جائے تو ہماری غیرت اور حمیت جاگتی ہے کہ ہماری روایت آدھے گھنٹے کی ہے، آج آپ نے آدھا گھنٹہ اور 3 منٹ اور 5 منٹ لیٹ کر دیا، ہماری غیرت اور حمیت جاگ جاتی۔ کوئی ہمارے سامنے بیٹھے ہوٹلوں میں گپ سڑاکے لگاتا رہے، نمازیں نکالتا رہے، ہماری غیرت اور حمیت نہیں جاگ، ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول کی احادیث سنانی شروع کی جائیں، ہماری غیرتیں جاگنے لگ جاتی ہیں کہ صاحب ہمیں باندھ لیا، ہمیں مجبور کر دیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہم کس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ہم کہاں؟ کیا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے قرآن کی آیتیں ذکر کی جائیں، اس سے اعراض کر بیٹھے، قرآن کی آیتیں ذکر کی جائیں اس سے اعراض کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سے بدلہ لینے پر اتر آئے، ہمارا کون والی اور کون مددگار ہوگا؟ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے اندر قرآن و حدیث کو جذب کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے کہ اگر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے بیٹھنا پڑے تو ہمارے دلوں میں کساوت محسوس نہ ہو۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی کہ جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دارالابتلاء کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی درندوں، چرندوں، پرندوں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम का एक सिलसिला जारी किया। दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए अंबिया इकराम पर, ख़ास कर उसके आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे फरमानों में से एक फ़रमान पढ़ा गया। इंशाअल्लाह रहमान इन्हीं आयत व हदीस के ताल्लुक़ से चंद बातें ज़कात को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। देखिए, बातें बहुत हैं और वक्त कम होता है। ज़कात का मसला बहुत अहम है और आम तौर से लोग ज़कात जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर अदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि इस मौजू की भी वजाहत हो सके। हालांकि मसाइल बयान किए जाएं, इतना वक्त तो होता ही नहीं है। इसकी फ़र्ज़ियत और न देने वालों के अंजाम के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा। उसके साथ साथ ईद आ रही है, आदाब ईद, फ़ितराना, ये तमाम चीज़ें बयान करने की हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ वो सारी चीज़ें भी आपके सामने रख सकूं ताकि वाज़ेह हो सके हम पर कि आने वाले दिन हमें कैसे गुजारने हैं, ईद के आदाब क्या हैं, फ़ितराना कब, कैसे, कितना और किनको अदा करना है। आइए सबसे पहले जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी गई, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि ऐ नबी, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, उनके मालों में से ज़कात ले लीजिए। यहाँ सदक़ा मुराद है। सदक़ा बोला तो सदक़े से मुराद सदक़ा वाजिबी या जिसको हम अपनी ज़ुबान में ज़कात कहते हैं वो मुराद है कि उनके माल में से ज़कात ले लीजिए। कि जब आप उनके माल में से ज़कात ले लेंगे तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, तो आप उन्हें पाक साफ़ और उनका तज़किया कर देंगे। अब ज़कात है क्या? ज़कात का माना और मफ़हूम क्या है? ज़कात साहिबे निसाब पर, साहिबे मुक़्तदिर पर जो 7.5 तोला सोना, 7 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिक़दार के बराबर मालियत रखता हो, उस पर 1 साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। ज़कात का माना है बढ़ोतरी, इजाफ़ा, कि जब इंसान ज़कात निकालता है तो उससे उसके माल में इजाफ़ा होता है, उसके माल में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है और उसका माल नुक्स से, खसारे से बचा लिया जाता है। ज़कात की अहमियत के ताल्लुक़ से बेशुमार कुरान की आयतें हैं। सबसे पहले वो हदीस जो बहुत ही मशहूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहले तौहीद का इकरार, उसके बाद नमाज की अदायगी और तीसरा रुकन ज़कात को रखा गया कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। ज़कात का अदा करना इस्लाम के वो काम करना है जो असास हैं, जो बुनियाद हैं। इसी तरह ज़कात न देने वाला वो गोया
اللہ کی حدود سے تنافر اختیار کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ کیا فرمایا کہ میری رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، میری رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنی رحمت کو فَسَأَكْتُبُهَا ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے جو زکوٰۃ 2.5% اپنے مال کی نکالتے ہیں، یہ گویا ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصول بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح دینی بھائی چارے کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ وہ تمہارے بھائی بن گئے، تم انہیں ضرر اور نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا جہاں حصول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا مسلمانوں کا بھائی تصور کیا جاتا ہے، تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ مسلمانوں میں جن چیزوں کو مسلم معاشرے کے اندر عام ہونا چاہیے، اس میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ مسلم معاشرے میں کیا کیا چیزیں عام ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ غور سے سنا جائے گا اور اس پر تدبر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ تو میں کسی عورت سے دوستی کر لوں، آپ کسی عورت سے دوستی کر لیں، آپ کسی بیوہ کے گھر جا کے بیٹھنے لگ جائیں، کسی ایسی عورت کے گھر جا کے بیٹھنے لگ جائیں جس کا شوہر موجود نہیں ہے، یا کسی کے بھی مطلب غیر محرم عورتوں کے پاس جا کے بیٹھنے لگ جائیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں معاون ہیں۔ دیکھیے، کوئی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے، اسلامی شریعت اسے زانی تصور کرتی ہے۔ صرف اس وقت نہیں کہ جب ہماری شرمگاہیں اس کی صداقت کریں، بلکہ جب آنکھ سے اس نے دیکھ لیا، زبان سے اس نے کلام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے۔ تو جو عورت کو دیکھتا ہے غیر محرم کو، وہ گویا زانی تصور کیا جاتا ہے اسلامی شریعت کے اندر، اللہ یہ کہ کوئی جا کے بیٹھنے لگ جائے ان کے گھروں پہ غیر محرم عورتوں کے، اور وجوہات بیان کرے دنیا بھر کی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میرے اندر دینی حمیت، آپ کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہے، تو مجھے اس عمل سے فوری طور سے باز آنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ شریعت کو تحلیل نہیں کر سکتے، ہم شریعت کے حدود کی پامالی کے حقدار نہیں ہو سکتے، ہم شریعت کی حدود کو پامال کرنے والے نہیں بن سکتے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے میں، بلکہ مومن مرد آپس میں، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی معاون و مددگار، اس سے آیت سے مراد یہ ہے۔ اگر میرا عمل، آپ کا عمل، ہماری بہنوں ماؤں میں سے کسی کا عمل اگر ایسا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں غیر محرم عورتوں کو بلاتی ہیں یا مرد کسی غیر محرم عورت کے گھر جاتے ہیں، تو ان کو فوری طور سے باز آنا چاہیے کہ گناہ کا کام، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر کن چیزوں کو عام ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر کن چیزوں کو عام ہونا چاہیے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارا بھائی غلط راستے پر ہے، ہم فوراً اس کی تنبیہ کریں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کو اللہ نے، رسول نے منع کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے باز آنا۔ لیکن ہماری غیرت اور حمیت کب جاگتی؟ جب کوئی قرآن کی آیتیں سنانے لگ جائے تو ہماری غیرت اور حمیت جاگتی ہے کہ ہماری روایت آدھے گھنٹے کی ہے، آج آپ نے آدھا گھنٹہ اور 3 منٹ اور 5 منٹ لیٹ کر دیا، ہماری غیرت اور حمیت جاگ جاتی۔ کوئی ہمارے سامنے بیٹھے ہوٹلوں میں گپ سڑاکے لگاتا رہے، نمازیں نکالتا رہے، ہماری غیرت اور حمیت نہیں جاگ، ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول کی احادیث سنانی شروع کی جائیں، ہماری غیرتیں جاگنے لگ جاتی ہیں کہ صاحب ہمیں باندھ لیا، ہمیں مجبور کر دیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہم کس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ہم کہاں؟ کیا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے قرآن کی آیتیں ذکر کی جائیں، اس سے اعراض کر بیٹھے، قرآن کی آیتیں ذکر کی جائیں، اس سے اعراض کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سے بدلہ لینے پر اتر آئے، ہمارا کون والی اور کون مددگار ہوگا؟ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے اندر قرآن و حدیث کو جذب کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے کہ اگر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے بیٹھنا پڑے تو ہمارے دلوں میں کساوت محسوس نہ، تن دامانی کا مظاہرہ نہ کریں ہم، کیونکہ ہم اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ ہاں کوئی آ کے اپنی جیب کی بات کرنے لگے، چندہ کرنے لگے، اپنے گن گانے لگے اور گیت اور نغمے سنانے لگے، گانے باجے سنانے لگے، کان پکڑ کے اتار دو۔ لیکن اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان، اس کے بعد ہمارے دلوں میں تنگی، یہ اچھی نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ مومن ایمانی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے رہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اسی طرح دیکھیے بات بہت ساری ہے، وقت بہت کم رہتا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ بات پوری کر دوں۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہوں گے۔
زکوٰۃ ادا کرنا اتنا معمولی کام نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت الفردوس کے اندر جو اعلیٰ ترین مقام ہے جنت کا، اس کے حقدار ہوں گے۔ قد افلح المؤمنین کی صورت اٹھائیے، اس میں اللہ نے مختلف صفات کے حامل کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جنت الفردوس کے وارثین میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ وتؤتی الزکاۃ، فرض نمازیں ادا کرتا رہ، زکوٰۃ ادا کر۔ وتصل الرحم، رشتہ داریوں کو جوڑتا رہ۔ یہ اعمال وہ ہیں جو جنت میں لے جانے والے۔ صحابی رسول نے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں کروں جنت میں چلا جاؤں، کیا کیا بتلائے؟ سب سے پہلے توحید کا اقرار، شرک سے برات۔ اس کے بعد سب سے پہلا عمل جو بتایا گیا وہ نماز، جو آج کل ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی پابندی سے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس عمل کو ہم رمضان المبارک کے بعد بھی جاری اور ساری رکھیں گے، کیونکہ ہم جس رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے، ذی قعدہ کا بھی رب ہے، ذی الحجہ کا بھی رب ہے۔ تمام مہینے اسی کے تو ہیں، ہم رمضان کے بعد کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ساتواں فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم سود کا مال دیتے ہو کہ مال میں اس سے اضافہ ہوگا، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ، اور جو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اجر و ثواب کو ہم بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت آتی، مال پاکیزہ ہوتا ہے، مال خسارے اور نقصان سے بچایا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور مختلف یعنی جماعتوں کے اندر تو لوگ ہیلے بیان کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 7 تولہ سونا ہو گیا تو ایسا کرو 1 تولہ بیوی کو ہبہ کر دو، 2 تولہ بچوں کو ہبہ کر دو، یعنی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان کہ جو میرے رب نے حکم دے دیا وہ چاہے میرے اپنے نفس کے خلاف چاہے کتنا ہی گناہ ہو میں اسے کروں گا، ہمیں کرنا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے، یہودی تھا اور ایک منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں معاملہ لے کر آیا کہ اللہ کے نبی میرا اس سے اختلاف، اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں کہ یہودی برحق ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلا گیا کہ وہ یہودیوں اور مشرکوں کے تعلق سے بڑے متشدد ہیں، وہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر کے پاس گیا، معاملہ سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، تلوار لائے، اس کی گردن قلم کر دی اور کہا
کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو فیصلہ کر دیا جائے من و ان تسلیم کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ نہ دینا یہ گویا کفر کے راستے کھولنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے اور زکوٰۃ وصول کرنی شروع کی تو کچھ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اپنی زکوٰۃ روک لی، کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا واللہ لو منعونی قالا كانوا يعدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جو ایک رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ قتال کن سے کیا جاتا ہے؟ ایمان والوں سے؟ ایمان والوں سے قتال ہے؟ نہیں، یعنی وہ شریعت اسلامیہ سے خارج ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ ہمیں بھی مال بہت عزیز ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ مال آتا رہے، سید کے رکھتے رہیں، تہ لگا کے رکھتے رہیں کہ وہ ہمارے کام آئے گا۔ آج تک کوئی ایسا درزی دیکھا ہے جو کفن میں جیب لگاتا ہو؟ کفن میں جیب لگانے والا درزی کہیں دیکھا؟ کیا کوئی مال، کوئی ایسی مثال بتائیے کہ جس کے آل اولاد نے مال جو ہے لے جا کے اس کی قبر میں رکھ دیا؟ ہے کوئی؟ کیوں ہم اللہ کی حدود سے مفر ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی حدود کو کیوں پامال کرتے؟ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مالوں کو تہتہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، جو سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن یوم یحمى علیہا، اس دن ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ آج میں نے اپنی سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھا کہ ہمیں کل نہ جانے کون سی مصیبت آ جائے، کام آئیں گے، اور اسی جمع کر کے رکھنے میں ہم نے زکوٰۃ کو، صدقات کو، سب کچھ بھلا دیا۔ اب کیا ہے؟ ہمارا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گئے، یہ مال کسی کام کا نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، نیک صالح دل جس میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے جذبات ہوں، وہ دل کام، نیکیاں کام آئیں گی۔ تہ کر کے رکھا ہے کہ یہ کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یحمى علیہا، اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوى بها جباہہم، اور اس کے ذریعے سے اس کی پیشانیوں کو، کوئی آتا تھا مانگنے، پیشانی چڑھ جایا کرتی تھی، کوئی آتا تھا اللہ کے نام پہ مانگنے، پیشانی چڑھ جایا کرتی تھی کہ تو کیسا آدمی ہے، جب دیکھو مانگتا ہی رہتا، اسے دنیا بھر کا ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ کہا کہ پیشانی کو داغا جائے گا اس کے مال سے۔ وَجُنُوبُهُمْ، دیکھتا تھا کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے مسافر لوگ آ گئے ہیں، دینا پڑے گا، پہلو بدل کے بھاگتا تھا، کہا کہ اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، پیٹ پھیر کر کے، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی پیٹ پھیر کر کے بھاگتا تھا، کہا اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ داغا ہی نہیں جائے گا، یاد دلایا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جس کو تم تہ کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ سب کا حساب اور کتاب قیامت کے دن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا برا انجام ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من आताहु अल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही यानी बिशिद्क़िही व यक़ूल अना मालुका अना कंज़ुका। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसको माल दिया और वो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, उसके माल को क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल दे दी जाएगी जिसके ऊपर 2 स्याह नुक्ते होंगे, यानी बहुत खतरनाक किस्म का बड़ा जहरीला सांप बना दिया जाएगा और सांप बना के उसके गले में लटका दिया जाएगा, गले का तौक, गले का हार बना दिया जाएगा और वो सांप उसकी जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये अंजाम है। बताइए अगर ऐसा अंजाम हो तो इस अंजाम से बेहतर ये है कि अगर अल्लाह ने हम पर 2.5% 100 में 2.5 रुपया मुकर्रर किया है तो हम उसको अल्लाह की राह में निकाल दें, इतने भयानक अंजाम से बचने के लिए। और जिस मुआशरे के अंदर ज़कात नहीं दी जाती वो मुआशरा कहत साली का शिकार हो जाता है। उस मुआशरे के अंदर कहत साली पड़नी शुरू हो जाती है और उसे बारिश रोक ली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वमा मुनिअ कौमुन अज़्ज़कात इल्ला मुनिअल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम यमतुर, कि अगर जो कौम ज़कात देना रोक लेती है, ज़कात देना बंद कर देती है, कि अगर उसके अंदर ज़कात देना जब बंद करती है तो उस पर आसमान से बारिश रोक ली जाती है और अगर चौपाए ना हो, जानदार ना हो तो उन पर कभी बारिश ही ना हो। ज़कात का न देना बहुत भयानक चीज़ है। क्या फरमाया कि अगर बारिश चौपाए ना हो तो कभी बारिश ही ना हो उन पर, तो ज़कात देनी चाहिए। इसी तरह गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन पर भी ज़कात है कि अगर इनकी ज़कात नहीं दी गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत के दिन आएंगे और जैसे दुनिया में थे उससे बढ़कर, उससे मोटे और ताज़े होकर वो अपने खुरों से, अपनी सींगों से और ज़कात न देने वालों को मारेंगे। जब पहला आखिरी गुजर जाएगा फिर पहला दोबारा आएगा और कब तक होगा, जब तक क़यामत के दिन आखिरी शख्स का हिसाब न हो जाएगा। तो बहुत बुरा अंजाम है ज़कात न देने वालों का। ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। इसी तरह अब आखिरी बात जो है वो ज़कात किन लोगों को दी जाए। ज़कात के 8 मसरफ़ सूरह यानी तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। उनमें फ़कीर है, मिस्कीन है। फ़कीर से मुराद वो जिसका जो खुल करके मांगता हो। मिस्कीन वो होता है ज़रूरतमंद है लेकिन सफ़ेद पोश है, कभी सवाल नहीं करता। क्या फरमाया कि तुम उसको देखोगे तो उसको चेहरों से पहचान लोगे। ये मुसलमान की खासियत है कि एक मुसलमान एक मिस्कीन को जब देखता है तो उसके चेहरे से पहचान लेता है। इसी तरह वसूल करने वाले उनको दिया जाएगा, मुअल्लफ़त क़ुलूब में दिया जाएगा, गर्दन आज़ाद करने में यानी कोई जेलों वगैरह में बंद है तो ज़कात का माल इकट्ठा करके उसको छुड़ाया जाएगा। और फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, और जो मुसाफिर है, घर का मालदार है, करोड़पति है लेकिन सफ़र में लुट गया, उसको भी ज़कात से मदद की जाएगी। ये ज़कात के ताल्लुक़ से चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। अब फ़ितराने के ताल्लुक़ से कि फ़ितराना कब और कितना अदा करना है। फ़ितराना जो है वज़न के एतबार से लगभग 2.5 किलोग्राम फ़ी यानी फ़ी मर्द, फ़ी जिन्स, एक आदमी पर फ़ी नफ्स 2.5 किलोग्राम वज़न के एतबार से फ़ितराना है। और चाँद देखने के बाद और नमाज ईद के लिए निकलने से पहले उसको अदा करना। अगर नमाज ईद के बाद अदा किया गया तो फ़ितराना नहीं होगा। फ़ितराने का फ़ायदा ये होता है कि रोज़े में कुछ कमी रह गई, हम इंसान हैं, कमियां हो सकती हैं, तो कुछ कमी रह गई तो उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन कमियों को पूरा कर देता है और कमियों को ख़त्म कर देता है। और इसी तरह फ़ितराने के बाद बात आती है आदाब ईद की, कि आदाब ईद वाले दिन अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके, खुशबू वगैरह लगा करके ईदगाह की तरफ निकला जाए। और निकलने से पहले ईद वाले दिन ताक
عدد میں کھجوریں کھا لی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرا راستہ بدل کر کے آتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے جایا جائے پھر دوسرے راستے سے آیا جائے۔ یہ چند چیزیں تھیں آداب عید کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد آخری چیز آتی ہے کہ تکبیرات۔ جب ہم چاند دیکھ لیں تو تکبیرات کا ورد کرنا شروع کریں۔ اب دیکھیے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں اور لگ بھگ رمضان ختم ہونے کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اچھی خاصی تعداد نمازوں کی۔ آخر ہمارا کس لیول کا ایمان ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا نمازی بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ساری چیزیں ہم سے دور۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیں غور اگر آپ نے کیا ہوگا تو جہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے تعلق سے بات کی وہاں اقام الصلاۃ یقیم الصلاۃ، اس طرح سے کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے اوقات مقررہ پر خشوع کے ساتھ پڑھنا، نماز چھوڑنا یہ ایمان والوں کا مشغلہ نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی اس اہتمام کو جاری اور ساری رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، فجر کی نماز پابندی سے اور اسی طرح تمام جو نمازیں ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتے رہیں، اپنی ایمانی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جو لوگ اپنی جائز تمنائیں رکھتے ہیں بار الہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان تیری رحمت کو جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد